अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ जो पिछले दिनों हमारे कौमी सानिया हुआ मरी का, जिसमें चंद लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए घर से निकले बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और उनका ये इंजाम हुआ कि वो वहाँ पे सिसकते रहे, तड़पते रहे। और हमारा दारुल खिलाफा के बिल्कुल करीब ही हमारी हुकूमत सोती रही। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि आज के सोशल मीडिया के दौर में रीच आउट कर सकें, कुछ कुछ तक उनकी आवाज़ पहुंच सके, वो तड़प रहे हैं वो। और अभी तक हमें ये अंदाज़ा अच्छी तरह से हो चुका है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेलियर था, और उसके बावजूद किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने इस चीज़ पे कोई शर्मिंदा नहीं है। मैं नहीं समझती कि कोई शर्मिंदा है या कोई भी। इस जैसे कई वाक़यात हो चुके हैं। आप चाहे उसको देखें कि किसी का बच्चा जो है वो बाहर निकलता है दोस्तों के साथ, वो पुलिस के ज़रिए, कभी किसी एजेंसी के ज़रिए वो उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। पुलिस जो है पूरी पूरी फैमिलीज़ को वो गलत फहमी की बुनियाद पर उनके बच्चों के सामने उनको मार देती है। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं इस मामले को ख़ुद देखूँगा। और उसके बाद क्या देखा जाता है, ये आपके और मेरे सबके सामने है। मासूम बच्चों की जानें जिस तरह से ली जाती हैं। पिछले ईयर से इस्लामाबाद में एक बच्चा इसी तरह से घर से निकला, उसको इसी तरह से उसको मार दिया गया, और उसके बाद ये गलती होगी सो कॉल्ड, और और उसकी कोई सज़ा नहीं है, उसके लिए उसको देखने के लिए कोई नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमने उनके वालिदैन के साथ जो भी उनको देना लेना था दे दिया। अब वो 2 दिन बात करेंगे लोग, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये हमारा कौमी रवैया है। हमें कोई भी सानिया जो है वो मुत्तहद नहीं कर पाता। हमें कोई भी सानिया, चाहे वो पेशावर का था, चाहे उसके बाद कई दफ़ा सानियात हुए, ज़लज़ला आया, उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग इत्तेहाद के साथ या एक दूसरे के साथ चल सके, कोऑपरेट करें। ज़्यादातर उसमें हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बेसिकली ये है कि दुनिया ने बहुत ज़्यादा इमदाद की, बाकी दुनिया जो हम एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, उसके लिए वो हमें इमदाद नहीं करेंगी। दुनिया यही कोशिश करेगी कि इनसे बच कर, ये इससे दुनिया को बचाया जाए ऐसे लोगों से। वो हमारे लिए एड्स नहीं भेजेंगी, वो क्यों हमारे लिए कोशिश करेंगी जब हम एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, वो महफूज नहीं है। हम बाहर निकलते हैं, कोई हम पे मज़हब का तौहीन का केस लगाकर या कोई भी इल्ज़ाम लगाकर, एक लोग आते हैं, शामिल होते हैं, दूसरों को भी मिलाते हैं और एक इंसान की जान ले लेते हैं। कई वाक़यात हो चुके हैं, हमें कोई भी वाक़या नहीं झंझोड़ पाता। कई बच्चों को हम मार चुके हैं, कई इंसानों को हम लोग इसलिए मार चुके हैं कि वो इख्तलाफ राय रखते हैं। शिद्दत पसंदी की हद और इंतहा हो चुकी है हमारे आस पास, लेकिन हम सब सोए हुए हैं। हमें लगता है कि ये आग हम तक नहीं पहुंचेगी। अब अंदाज़ा करें कि हमारी कौम ने कई सालों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बम धमाके देखे हैं, लोगों की जानें जाते हुए देखी हैं। और वो धमाके कहाँ होते थे? मार्केट्स में होते थे, वो धमाके घरों में होते थे, मस्जिदों में होते थे। यहाँ तक कि बेहिसी का हद और लेवल देखें कि जनाज़ों में बम धमाका हुआ है, कुछ लोग शहीद हुए हैं और उसका जनाजा पढ़ने के लिए कुछ लोग गए हैं और वहाँ पे भी धमाके हुए हैं। और हम सो रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं, हमारी मुल्क की, हमारी हुकूमत की, हमारे एजेंसीज़ की, वो पता नहीं किस उनकी प्रायोरिटी क्या है। हम तो नहीं हैं कम अज़ कम, क्योंकि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हम महफूज नहीं हैं। हम ना तालीमी इदारों में महफूज हैं, ना हम बाज़ारों में महफूज हैं, ना हम घरों में महफूज हैं। उसके बावजूद हमें कोई चीज़ भी, कोई सानिया भी, कोई तकलीफ़ भी हमें मुत्तहद नहीं कर पाई। आप अंदाज़ा करें कि जो पेशावर में वाक़या हुआ, उसके बाद हम उसी तहरीक तालिबान के साथ हमारे जो हुकूमत के जो सारे, खैर ये बड़ी बारीकी वाली बात है, उनके साथ जो जिस तरह से ये इनके बच्चे हैं, ये हमारी रियासत के बच्चे हैं, वो हमारी रियासत के बच्चे हैं। हमारे बच्चे, ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो दहशतगर्द, वो जिन्होंने मासूम बच्चों को मारा, जो आए दिन धमाके करते थे, वो हमारी रियासत के बच्चे हैं, वो उनके अपने हैं। तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे क्या बात होगी? लेकिन हमें नहीं सोचना इसके बारे में, हमें सवाल नहीं करना। भाई मैं सही सुकून से रह रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी भी मामले पे सवाल करने की। अब ये इतनी तकलीफ़ मुझे क्यों हो रही है या मैं क्यों बात कर रही हूँ इस चीज़ पे? क्योंकि मुझे सामने आया, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक तहरीक चलाने की लोग कोशिश करें कि बाइकआउट मरी। अब जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि क्या इन लोगों को वाकई अक्ल नहीं है? इनको वाकई पता नहीं है कि हमारी कौम ने कब कौन सी तहरीक मुनज़्ज़म चलाई है? किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी भी ज़्यादती के ख़िलाफ़ कौन सी तहरीक चला चुके हैं आज तक हम लोग, जो अब हम चलाएँगे? आपको लगता है कि कोई मरी का बाइकआउट करेगा? आपको लगता है कि इतना हम में शऊर है, हम इतनी मुनज़्ज़म कौम हैं, या हमने इतना अक्ल रखते हैं कि हम इस चीज़ पे सवाल करेंगे कि वहाँ पे जो जो होटल मालकान ने किया, जो हमारी हुकूमत ने किया, जो मैनेजमेंट ने किया, हम उस पे सवाल करेंगे? और या फिर हम 2-3 दिन में भूल नहीं जाएंगे और हम बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट करना
کسی بھی ظلم کے خلاف، کسی بھی زیادتی کے خلاف ایک بڑا تعلیم یافتہ اور بڑا باشعور لوگوں کا کام ہے. یہ بڑا پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، بائیکاٹ کریں. اپنی بات منوانے کا، اپنی بات حکومت تک پہنچانے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. لیکن ان قوموں کے لیے جن میں شعور ہے، جن میں سوچ ہے، جو یہ عقل رکھتی ہیں، ہمارے جیسی قوم کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ ہم کوئی بھی بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تحریک چلا سکتے ہیں. ہماری تاریخ گواہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھی تھی، پاکستان ہارڈ کنٹری. اس میں رائٹر یہ بتاتا ہے جس نے 20 سال یہاں پہ گزارے اور ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو اس نے اسٹڈی کیا، ریسرچ کی، انٹرویوز کیے مختلف جگہ کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ہر لیول پہ ایک دوسرے سے یہ تضاد کا شکار ہے. یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے. سب سے پہلے جی ہمارا کاسٹ سسٹم آ جاتا ہے، پھر ہم لوگ صوبوں کے طور پہ، کلچر طور پہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، ہم بہتر، ہم ان سے بہتر. پھر ہم لوگ ہر لیول پہ آ کے ہم لوگ ریلیجیس لیول پہ ہیں، ادھر ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے. بڑی شدت پسندی کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں. پھر ہمارا کاسٹ سسٹم کے ساتھ فیملی سسٹم آ جاتا ہے کہ کوئی انسان کی اپنی سوچ نہیں ہے، کسی بھی لیول پہ اپنی سوچ نہیں کہ کوئی فیصلہ کر سکے، صحیح غلط دیکھ سکے. جب اس حد تک ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، یا ہم لوگ کبھی ایک دوسرے کی، ہم لوگ ایک دن تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے بحیثیت قوم، تو ہم جیسی قوم کیسے کوئی تحریک چلائے گی؟ ہم بالکل بھی منظم نہیں ہیں، نہ ہم ہو سکتے ہیں. آج تک آپ اندازہ کریں کہ پاکستان بنا ہے، اس کے بعد جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ الگ ہوا ہے، ہمیں ملٹری نے کئی دفعہ آکوپائی کیا ہے ملک پورے کو، اور اس کے بعد انہوں نے جو کہ ہمارے سو کالڈ جو پاکستان کا ہے اس کے خلاف انہوں نے قانون کے جا کے انہوں نے ملک پہ حکومت کی ہے، کئی سال تک حکومت کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرے ملکوں کی جنگیں لڑی ہیں. ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی. جو میرا اور آپ کا تو نہ ہو سکے، لیکن ملک میں بہت بڑے پاپولر لیڈر تھے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا. شہید کہیں یا آپ اس کو جو بھی اس کو نام دے لیں، کیونکہ اس پہ بھی وہ لوگوں کو اعتراض ہوگا. تو اس کے خلاف بھی ان کے کتنے ایکسپورٹر باہر آئے تھے، کون سی تحریک چلا پائے تھے. ان کے بعد ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا، ان کے خلاف کتنی منظم تحریک چلی. اس کے بعد ہمارے ملک میں پشاور کا سانحہ ہوا، ہمارے بچے مار دیے گئے ان کے جہاں وہ پڑھنے گئے تھے، اور ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی صبر کریں، وہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کی ماں نے چیخ کے کہا کہ ہم نے ان کو جنگ لڑنے نہیں بھیجا تھا، ہمیں یہ مت بتائیں کہ وہ شہید ہو گئے، ہمیں ان کے جو مجرم ہیں ان کو کٹہروں میں لائیں، ان کو سزا دے تاکہ کسی اور کی گود نہ اجڑے اس طرح سے، کوئی اور والدین اس طرح سے یہ والا دکھ نہ دیکھے. لیکن ہم اس پہ بھی متحد نہیں ہیں. ہماری اس پالیسی کا کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمارے آئے دن ہم نے دھماکے دے کہ ہم کبھی متحد ہوئے، ہم نے کوئی تحریک چلائی کہ ہمارے بچے جو ہیں باہر جاتے ہیں مار دیے جاتے ہیں، ہمیں مار دیا جاتا ہے، ہمارے پاس قانون نہیں ہے، ہماری حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم نے کبھی کوئی تحریک چلائی ہے آج تک؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس قوم نے کبھی بھی کوئی تحریک چلائی ہو. اب آپ کہیں گے کہ سارے مسائل بتا دیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. مجھے اسی طرح سے لگتا ہے کہ ہم بائیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. سو مری کا بائیک آؤٹ نہیں ہوگا جہاں تک میرا عقل کام کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ اس کا کوئی حل ہو، تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے آپ کو بہتر کریں، علم حاصل کریں، دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں، تنقید برائے تنقید سے باہر آ کر سوچیں، سوال کریں اپنے آس پاس. ہم پوری طرح سے اپنے فرض ادا اگر کر رہے ہیں، میرے جو بھی حقوق ہے میرے ملک کو لے کے میں پوری طرح سے ادا کر رہی ہوں، میں جہاں پہ ٹیکس دینا ہے میں وہاں پہ ٹیکس دیتی ہوں، میں ایک پرامن شہری ہوں، میں نے کسی قسم کا کوئی نقصان کبھی کسی کو نہیں پہنچایا، تو میرا پورا حق بنتا ہے کہ میں اپنی حکومت سے، اپنی ریاست سے سوال کروں. جب میرے ساتھ ظلم ہو، میرے ساتھ والے کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، تو میں اس پہ بات کروں کہ آپ ہمیں جواب دیں، آپ ہمیں اس طرح سے آپ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں. یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں. تعلیم دیں خود کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، سوال کرنا سکھائیں، ان کو برداشت سکھائیں. سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی اختلاف پر، چاہے وہ پولیٹیکل اختلاف ہو، چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو، چاہے وہ ذاتی اختلاف ہو، آپ گالیاں نہ دیں، ایک دوسرے کو ایبیوز نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی مار کٹائی نہ کریں. برداشت، تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کریں کہ اگلے انسان کا نقطہ نظر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سوچ پہ ٹھیک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن بعد یا کچھ عرصے بعد اس کے اپنے نظریات بہتر ہو جائیں یا ٹھیک ہو جائیں. آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے نقطہ نظر کو برداشت کریں کسی بھی لیول پہ. اسی طرح سے ہم باحثیت قوم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی نظریے پہ جا کر آپ ایک قوم بن سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں انسانیت کی بنیاد پر. آپ ایک دوسرے کو سیکٹس میں نہ بانٹیں، ایک دوسرے کو کلچر کے ساتھ نہ بانٹیں کہ یہ سندھی، یہ پنجابی، میں اس کو لک ڈاؤن کروں گا، یہ میرے سے بہتر نہیں، میں اس سے بہتر ہوں.
آپ خود کو، آپ بہتر ہیں، آپ سب بہتر ہیں، لیکن خود کو زبانی طور پہ، اخلاقی طور پر بہتر کریں. آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہونا چاہیے. آپ کو دوسروں کے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے. جہاں پہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی انسان آپ کے آس پاس والا تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، یا کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ اس ظالم کے خلاف بات کریں، اس ظلم پہ بات کریں، اس مظلوم کا ساتھ دیں. آپ خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم، آپ مری کے بائیکاٹ کی تحریک، آپ کے اندر اور میرے اندر یہ چیز، یہ گٹس ہی نہیں ہے کہ ہم ابھی سے تحریک چلا سکیں، کوئی بھی ہم کوئی بائیکاٹ کر سکیں. ہمارے اندر ایک ہی قوت ہے کہ ہم خود کو بہتر کر سکیں. آپ خود کو بہتر کریں. اب جب خود کو بہتر کریں گے، آپ بہترین لیڈر چنیں گے، آپ اپنی زندگی کو بہتر کر دیں گے، آپ ایمانداری سے کام کریں گے، آپ کے اندر برداشت ہوگی، تو یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اور بہت جلدی، ناٹ بہت آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. اپنے اندر تعلیم کا شوق پیدا کریں، بچوں کو سوال کرنا سکھائیں، اور ان کے سوالوں پہ ان کو ڈرائیں نہیں، ان کو سائنس سکھائیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو مذہب کی وہ تصویر دکھائیں جو واقعی حقیقت ہے، جس میں آپ کے ایک دوسرے کی برداشت، اخوت، بھائی چارہ، ایمانداری، یہ چیزیں جس میں زیادہ فوکسڈ ہوں. خدا کے لیے اپنے آس پاس سوال کریں، خدا کے لیے اپنے آس پاس ہونے والے ظلم پہ بات کریں. خوش رہیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.